علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہمارا اسلامی مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کا، جو میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی محرم الحرام کی فضیلتوں کے بارے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی اور آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ میری ساری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، اور یہ ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز دیکھا کریں، اور مسلمانوں کے لیے کافی انفارمیٹیو بنیں گی میری ویڈیو انشاءاللہ۔ اور جو آج کا میرا ٹاپک ہے وہ ہے محرم الحرام کی جو مطلب کربلا کی پوری داستان تھی، وہ پوری سٹوری آپ کے ساتھ بیان شیئر کروں گی۔ اب پوری سٹوری میں کوشش کروں کہ مختصراً طریقے سے آپ کو سٹوری پوری میں بیان کروں، کیونکہ جو ہے نا وہ اگر میں آپ کو تفصیلاً سے بتانے لگ پڑی تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، بہت صدیاں لگ جائیں گی، لیکن یہ سٹوری ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں آپ کو کوشش کروں گی کہ مختصراً بتاؤں، لیکن ایسی سٹوری سمجھاؤں آپ کو کہ پوری آپ کو الف سے لے کے یہ تک پوری سمجھ آئے انشاءاللہ۔ تو چلیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، سٹارٹ کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کربلا کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ کربلا کا آغاز ہوا تھا کہ یزید جو تھا نا، جو بدبخت انسان تھا، یزید حاکم الوقت بنا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے حضرت امام حسین جو مدینہ کے حاکم تھے ان کو پیغام بھیجا کہ حسین سے کہو کہ میری ہاتھ پر بیعت کر لے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں جو یزید تھا وہ نہ صرف یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی مرضی کا دین قائم کر سکوں، نافذ کر سکوں، اپنی شریعت بنا سکوں، بلکہ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین اس کو صحیح کہیں اور میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو جب حضرت امام حسین کے پاس اس کا پیغام پہنچا نا، تو حضرت امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ وہ انکار کرتے بھی کیوں نہ، کیونکہ دیکھیں حضرت امام حسین جو تھے فاطمہ الزہرا کے بیٹے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، اور وہ اس جیسے کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر لیتے۔ دیکھیں انہوں نے جب بیعت سے تو انکار کر دیا، لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا کہ وہ مدینے کو چھوڑ دیں گے۔ اب ان کے مدینے پہ رہنے والے حالات نہیں ہیں، تو ان کا مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ نہایت ان کے لیے اذیت ناک تھا، کیونکہ دیکھیں مدینہ وہ شہر تھا جہاں وہ اٹھے بیٹھے کھڑے ہوئے بچپن ان کا گزرا، کھیلے کودے، ان کے نانا کا روزہ وہاں پر ہے، ان کی ماں کی مرکبت وہاں پر ہے، ان کی ماں کی قبر وہاں پر ہے، تو ان کے لیے بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نانا کے روزے پر گئے، وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ اے نانا پاک، آپ کا حسین جا رہا ہے۔ تو دیکھیں روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت امام حسین اپنے نانا کی قبر پر گئے تو وہاں جا کر انہوں نے جما کے قدم رکھے، اپنی دکھ بھری داستان سنائی اور چلے آئے۔ تو اس پہ دیکھیں ایک شاعر نے کیا خوب شعر لکھا۔ تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، کریں گے اب ہم آباد کرب و بلا نانا، تیرا دین ہے مشکل میں نانا، نانا میں کیسے رہوں گھر میں، دیکھنے میں جو کیا تھا وعدہ تجھ سے نانا، اماں کی لحد بھی چھوٹی تیرا روزہ بھی چھوٹا۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی افسردگی کا بیان کر کے اپنے نانا کے روزے کو الوداع کر کر جاتے ہیں، کیونکہ حسین جانتے تھے کہ انہوں نے اب دوبارہ مدینہ واپس نہیں آنا، تو اسی لیے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کو، اپنے نانا کے روزے کو الوداع کہا، اور کہا کہ میں جا رہا ہوں نانا، اب میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا۔ تو پھر وہ اپنی اماں کی لحد پر جاتے ہیں، اماں کی قبر پر جاتے ہیں، اور روایت بھی آتا ہے کہ جب امام حسین اپنی اماں کی قبر پر گئے تو ایسے جا کے لپکتے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود پہ جا کر لپکتا ہے، اور اپنی اماں سے کہا کہ اماں تیرا حسین جا رہا ہے۔ اب جب حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام ساتھی روانگی کے لیے تیار ہو گئے اور ان کے روانہ ہونے کی خبر جو ہے وہ عام ہو گئی، تو مدینے میں افسردگی چھا گئی، ایک قسم کی ویرانی چھا گئی۔ تو جب ان کے سارے ساتھی احساس کر کے اپنی سواری پر سوار ہو رہے تھے، تو جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو امام حسین کی بہن تھی، ان کی جب باری آئی تو ایک مدینے سے آواز آئی، اے مدینے والو اپنی نظر نیزی کر لو، مولا علی کی بیٹی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ
اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے حضرت زینب علیہ السلام کو جا کر ان کے سہارے پر خوب بٹھایا اور پھر واپس آئے. اور جب وہ مدینے سے روانہ ہوئے، جب وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے مکہ کے لیے کافی، کیونکہ دیکھیں پہلے زمانے میں کوئی ایسے سواریاں نہیں تھیں، کوئی ایسے وہیکلس نہیں تھے جس سے ہم پہنچ سکیں. ان کو پیدل چل کر جانا پڑتا تھا، ان کے بہت لمبا سفر تھا. اور دوبارہ سے میں آپ کو ایک بار ریوائز کرا دیتی ہوں کہ جب دیکھیں کیا ہوا تھا کہ جو یزید تھا اس نے جب بیعت کا پیغام حضرت امام حسین تک بھیجا تو امام حسین نے اس بیعت سے انکار کر دیا اور وہ مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر لیا. یہ ان کے لیے بہت اذیت کا فیصلہ تھا اور وہ اپنے نانا کے روضے پر جا کے ان کو الوداع کہا، پھر اپنی ماں کو الوداع کہا، پھر وہ اپنی اہل و بیت کے ساتھ دوبارہ مدینے سے نکلے، روانہ ہوئے. تو یہ سارا قصہ وہی تھا. اور یہ دیکھیں یہ دن کون سا تھا؟ دن تھا یہ 28 رجب 60 ہجری کا دن تھا یہ. پھر وہ مدینہ سے نکل کر جب مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو اسے سفر کے دوران پھر دیکھیں کافی بہت لمبے سمے کے بعد وہ پہنچے، کیونکہ تب کوئی ایسی وہیکلس نہیں ہوتی تھی کہ ہم اس پہ سوار ہو کے جا سکیں، کوئی ایسے نہیں تھی ٹیکنیک. لیکن تب صرف ہمیں ان کو پیدل چل کر جانا پڑتا تھا اور اتنا لمبا سفر جو ہے وہ ان کو طے کرنا پڑتا تھا. تو وہ 3 شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچے اپنی اہل و بیت کے ساتھ، اور وہاں پر ذی الحج اور شعبان کا مہینہ جب انہوں نے گزارا تو ذی الحج کا مہینہ چل رہا تھا، حج کی ہر طرف حج کی تیاریاں چل رہی تھیں اور امام حسین بھی تیاری میں مصروف تھے. لیکن اچانک سے حضرت امام حسین نے اپنے مکہ سے بھی روانگی کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ حضرت امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا، کیونکہ انہیں کے لیے جو یزید کے فوج کے سپاہی تھے وہ حاجیوں کی حالت میں آئے ہوئے تھے اور حضرت امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ کچھ ایسا خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ میں کچھ ایسا فساد جھگڑا کچھ ہو. تو اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں سے بھی روانگی کا فیصلہ کر لیا. جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ جب وہاں سے نکل رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ فرزند آدم کے گلے پہ موت کا ہار ہے. ہمیں بھی اپنے افلاس سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہے جتنا حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا. تو حضرت امام حسین ان کے اہل و عیال جب مکہ مکرمہ سے بھی روانہ ہو گئے، کوفے کے لیے جب وہ روانہ ہوئے تو ابھی کوفہ پہنچے نہیں تھے تو راستے میں ایک مقام آیا جس کا نام شراف تھا. تو اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے سارے قافلے نے وہاں پر اسٹے کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے پانی کی مشکلیں بھر لو اور یہاں سے آگے جانے کے سفر کی تیاری کر لو. تو وہ سب ساتھیوں نے انہوں نے اپنے پانی کے مشکلیں بھر لیے، اپنی تیاری کے سفر کی آگے سفر کی تیاری کے لیے وہ تیار ہو گئے. اور جب وہ دوبارہ یہاں سے جانے لگے، آگے بڑھنے لگے، تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سامنے سے یزیدی قوم کا ایک لشکر آ رہا ہے جس کا کمانڈر ہر تھا. وہ یزید کا ایک کمانڈر تھا ہر، تو وہ اور اس کے ساتھ آ رہے ہیں، اس کی فوج آ رہی ہے. تو حضرت امام حسین اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور جو ان کے سارے ساتھی تھے انہوں نے اپنی تلواریں اٹھا لی. وہ تیار ہو گئے کہ پتہ نہیں کیسا ماجرا ہوگا، مطلب یہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں تو ہم تیار رہتے ہیں. تو انہوں نے تلواریں پکڑ لی. اب دیکھیں حضرت امام حسین تک پہنچنے کا جو سفر تھا نا ان کے لیے، اس فوج کے لیے، وہ ایسا تھا کہ ان کو جو ہے نا تپتی دھوپ تھی، تپتی ریت تھی اور صحرا تھا، اور وہ پانی کے بغیر آئے ہوئے تھے کہ ہم جلدی جو ہے نا وہ ان کے امام حسین کے پاس پہنچ جائیں اور ان کو گھیر لیں. تو وہ پانی کے بغیر بالکل آئے ہوئے تھے اور حضرت امام حسین تک پہنچنے تک کا جو سفر تھا نا اس میں وہ بہت زیادہ ہلکان ہوئے تھے، پانی سے بھوکتے تھے. تو جب یزیدی قوم کا لشکر حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو حضرت امام حسین نے دیکھا کہ یار وہ تو بھوک پیاس سے ہلکان ہوئے میں، وہ تو کانپ رہے ہیں. تو ہم کہتے کہ یہ تو موقع ایسا تھا کہ ہم اسے پانی نہ دیتے، کیونکہ وہ پانی پیتے تو وہ اور تر و تازہ ہو جاتے
وہ جنگ کے لیے اور تیار ہو جاتے، وہ راستہ روکنے کے لیے اور تازہ ہو جاتے. تو لیکن حضرت امام حسین نے کیا کہا؟ حضرت امام حسین نے کہا کہ اس لشکر کو پانی پلاؤ پہلے. تو ان کے حکم کے مطابق اس پورے لشکر کو پانی پلایا گیا. صرف ان کے لشکر کے انسانوں کو پانی نہیں پلایا گیا، بلکہ ان کی سواریوں کو، ان کے اونٹوں کو، گھوڑوں کو، سب کو پانی پلایا گیا. تو پانی بھی ایسا پلایا گیا کہ جب ایک گھوڑا اپنی تسلی کر کے 3 مرتبہ پانی پی لیتا تھا تو پھر دوسرے گھوڑے کو پانی پلایا جاتا تھا. تو اس طریقے سے جو ہے نا حضرت امام حسین نے پورے قافلے کو پانی پلایا. اور حر کے لشکر کا ایک سپاہی تھا علی بن طان. تو راوی نے لکھا ہے کہ علی بن طان کے اپنے الفاظ تھے کہ میری حالت ایسی تھی کہ میں جو ہے نا وہ پانی پکڑنے کے قابل نہیں تھا. میں پی نہیں سکتا تھا. میں اسے پکڑتا تھا تو میرے ہاتھ سے گر جاتا تھا پانی. میں پی نہیں پاتا تھا. میری ایسی بھوک پیاس سے بری حالت تھی. تو اس نے خود کہا ہے کہ میرے سامنے حضرت امام حسین آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے جمل یعنی سواری کو بٹھا لو اور پانی پی لو. تو کہتا ہے کہ مجھ سے پانی نہیں پیا جا رہا تھا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے میرے مشکیزے کا دہانا ٹھیک کیا اور مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. تو جب حضرت امام حسین سب سے فارغ ہو گئے، جب انہوں نے ساروں کو پانی پلا دیا، تو حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی آگے کی طرف چلنے لگے. تو جب وہ آگے کی طرف بڑھنے لگے تو جو ہور تھا، جو کمانڈر تھا یزید کا، اب وہ کون تھا جس کو انہوں نے پانی پلایا تھا، جس کے قافلے کو، اب وہی کیا کرتا ہے، وہی ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. اے حسین، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں آپ کو گھیر کر عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچا دوں. تو حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی جب دوسری طرف مڑنے لگے تو حتیٰ کہ یہ بھی آتا ہے کہ ہور نے جو تھی ان کی گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور کہتے آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. تو حضرت امام حسین نے غصے میں کہا، ہور تو نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ تیری ماں تیرے غم میں روئے. تو ہور نے کہا کہ ہور نے جواباً کہا، اب ایک سافٹ کارنر رکھتا تھا ہور بھی، اس نے جواباً کیا کہا کہ اس نے کہا کہ حسین، آپ نے یہ بات کہہ دی ہے، لیکن اگر آپ کے سوا آپ کو یہ بات کہتا تو میں اسے اس کے ہی منہ پر یہ پلٹا کر جواب دیتا، لیکن میں آپ کو اس کا جواب پلٹا کر نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کی ماں فاطمہ تو زہرا ہیں اور میں ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا. اور مختصراً کہانی یہ تھی کہ ہور نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو گھیر کر کربلا کے مقام پر لے آیا. اور جب اس مقام پر آپ رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام قافلہ وہاں تک پہنچا تو وہاں بہت تیز ہوا چل رہی تھی، بہت مٹی کا ایک گرداب ہو رہا تھا اور وہ محمل تک پہنچا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھی، انہوں نے اپنے بھائی حسین سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بھائی حسین، یہاں سے چلیے، یہاں سے میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، بہت بے چینی ہو رہی ہے مجھے. تو حضرت امام حسین نے پیچھے دیکھ کر کہا، بہن کیوں بہن، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت زینب نے فرمایا کہ مجھے یہاں کی مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے، آپ یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے چلیے. تو یہ کہنا تھا کہ حضرت امام حسین نے حضرت عباس کو بلایا اور کہا کہ یہاں کے جتنے بھی قریبی لوگ ہیں ان کو بلا کر لاؤ. تو جب ان لوگوں کو بلایا گیا اور وہ آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کسی نے تو کچھ بتائی، کسی نے کچھ بتائی، کسی نے کچھ بتائی، لیکن ایک بزرگ تھے، ان سے آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ اس مقام کربلا کہتے ہیں. تو پھر کربلا کا نام سننا تھا کہ حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ بس یہی ہمارا مقام ہے، ہم نے یہاں پر ہی ٹھہرنا ہے، تو یہاں پر اپنے خیمے لگا لیے جائیں. تو جب انہوں نے سب نے اپنے خیمے لگا لیے، وہاں پر رکے، تو کربلا پہنچ کر وہاں کا ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی اسد، انہوں نے باقاعدہ وہاں کے لوگوں سے ایک زمین خریدی
اور پھر انہی لوگوں کو دوبارہ تحفہ کر دیا، تحفے میں دے دیا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے تین طبقات سے بولے، اور وہ طبقات یہی تھا کہ جو بنی اسد کے قبیلے کے مرد، عورت اور بچے، ان سے الگ الگ بات کی۔ پہلے مردوں سے بات کی، بنی اسد کے قبیلے کے مردوں سے، اے بندگان مردان بنی اسد کے لوگوں، جب یہ یزید کی فوج ہمیں قتل کر کے چلے جائے گی تو ہماری لاشیں زمین پر پڑی ہوں گی، ان لاشوں کو دفنا دینا۔ تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور ان لاشوں کو دفنا جانا۔ بس تم سے یہی کہتا ہوں، اپنی عورتوں کو بھیجو، ان سے کہو کہ تمہارا مولا تمہیں بلا رہا ہے، میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ تو جب عورتیں آئیں اور انہوں نے کہا کہ کیا ہوا مولا، کیا بات ہے، تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں فاطمہ الزہرا کا لاڈلا ہوں اور زینب علیہ السلام کا بھائی ہوں۔ تو پھر عورتوں سے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے مرد ہمیں ہماری لاشوں کو دفنانے نہ آئے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمیں دفنا جانا۔ تو پھر آپ رضی اللہ عنہ نے عورتیں جب جانے لگی تو آپ نے ان سے کہا کہ اپنے بچوں کو بھیجو، میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ تو بچے آئے اور انہوں نے کہا کہ یا مولا کیا ماجرا ہے؟ تو آپ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفنانے نہ آئے تو تم کھیلنے کے بہانے آ جانا۔ اب وہ بچے تھے، ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم ہماری قبریں بنا کر ہمیں دفنا کر چلے جانا، لیکن ان کو کہا کہ تم ہماری لاشوں پر مٹی اٹھا کر ڈالنا، تمہارا کھیل بھی ہو جائے گا، ہماری تصویر بھی ہو جائے گی۔ تو اسی طرح حضرت امام حسین نے مردوں سے الگ، عورتوں سے الگ اور بچوں سے الگ بات کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بنی اسد کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر کوئی ہمارا پتہ پوچھنے آئے گا تو ان کو ہمارا پتہ بتا دینا، اگر کوئی میری زیارت کو آتا ہے تو ان کو اپنا مہمان بنانا، ان کو پانی پلانا 3 دن تک، ان کے ساتھ اچھا رویہ کرنا، ان کو میرا پتہ بتا دینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا، اے لوگوں، میں فاطمہ کا دلارا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، تم سے شبیر کچھ بھی نہیں مانگتا، صرف ایک بات کہتا ہوں، کربلا کو سجا دینا، میری مرکت بنا دینا، تم بھی جنت پا لینا، میری مرکت بنا دینا۔ تو یہ تھی مدینہ منورہ سے لے کر کربلا تک کا سفر جو میں نے آپ سے پارٹ 1 میں شیئر کیا ہے۔ تو مزید اس کو جاننے کے لیے آپ پارٹ 2 ضرور دیکھیں، آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس پوری ویڈیو کو دیکھا ہوگا اور فلی واچ کیا ہوگا اور سمجھا ہوگا کچھ کہ میں نے آپ کو کیا بتایا ہے۔ اور کربلا دیکھیں، کربلا کا تو ایسا واقعہ ہے کہ اس کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے علم میں بھی تو اضافہ ہونا چاہیے نا کہ اس محرم الحرام کے مہینے میں کیا ہوا تھا، کون سا ایسا واقعہ ہوا تھا جس کے لیے اس محرم الحرام کے مہینے کو اتنی امپورٹنس دی جاتی ہے۔ کیونکہ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کربلا تھا کیا، کربلا میں کیا ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ یہ والی تو میں نے آپ سے پارٹ 1 پوری شیئر کی، لیکن آپ لوگ پارٹ 2 کو بھی ویٹ کریں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے، اور آپ یہ بھی اس کو بھی پورا آپ نے واچ کیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ، اللہ حافظ۔